احمد پٹیل کو آج یہاں کا بچہ بچہ یاد کرتا ہے۔ جب بھی عید آتی ہے تو یہ بچے اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مسیحا کہاں گیا۔ یہ سن کر بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا رواں ہو جاتا ہے۔ وہ تو چپ رہتے ہیں لیکن ان کے آنسو سب کچھ کہہ جاتے ہیں۔ وہ کون تھا جس کو یاد کرنے کے بعد ان کی آنکھیں ماضی کے پرانے منظر کی عکاسی کرنے لگتی ہیں؟ وہ مسیحا کون تھا؟ ایک کمزور نوجوان جب اپنے گھر کے فاقوں کو بٹانے کے لیے کسی کاروبار کا سوچتا ہے تو اسے وہ شخص یاد آتا ہے۔ ایک باپ جب اپنی بیٹی کی بڑھتی عمر کو دیکھتا ہے تو اسے وہ شخص یاد آتا ہے۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ انسان بھی تھا یا ایک فرشتہ تھا؟ آئیے جانتے ہیں احمد پٹیل کی کہانی۔ احمد پٹیل انڈیا کے ضلع گجرات کے گاؤں سوڈاوڑا میں پیدا ہوئے، جہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پارٹیشن کے بعد پاکستان آئے اور پاکستان میں تعلیم مکمل کی۔ یہ تعلیم صرف کتابوں کی حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود سیکھی۔ اور اسی طرح میں 1991 تک پاکستان میں رہا، 91 میں میں یہاں امریکہ آیا اور 91 سے لے کے اب تک میں یہاں پر ہوں۔ کہتے ہیں کہ سوچنا مشکل کام نہیں، لیکن اس سوچ کو کام میں لے کر آنا بہت مشکل ہے۔ لیکن احمد پٹیل نے تعلیم عام کرنے کی سوچ کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس سوچ کو بہت اچھی طرح کام میں لے کر آئے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ پیر بھٹو ٹھٹھا کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اس کے پاس بس جنگل ہی جنگل ہے اور آبادی نہ ہونے کے برابر، اور جو دیہات اس شہر کے اندر رہتے ہیں انہیں تعلیم کا شعور ہرگز نہیں تھا۔ اس عالم میں احمد پٹیل نے یہاں ایک اسکول تعمیر کیا اور یہاں لوگوں کو تعلیم کا شعور دیا۔ اور 2002 میں میں نے ٹھٹھا ڈسٹرکٹ کے اندر پیر پٹھا ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک جنگل کے اندر ایک اسکول کھولا۔ آہستہ آہستہ اس کا رزلٹ اچھا آ رہا تھا تو دوسرا اسکول کھولا، تیسرا آ رہا، کچھ گورنمنٹ کے ہم نے اسکول لیے، اور اب اس وقت ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل 9 اسکول ہمارے پاس ہے۔ ایک اسکول کے تعمیر کرنے کے بعد رفتہ رفتہ انہوں نے کچھ اور اسکول تعمیر کیے، جن میں سے کچھ اسکول گورنمنٹ کے اسکول تھے اور کچھ پرائیویٹ کے اسکول تھے۔ اور جو گورنمنٹ کے اسکول ہم نے لیے اس کے اندر کافی تکلیفیں ہمیں آئی، لیکن اب جا کے ہم سیٹ ہوئے 3 سال کے بعد، اس لیے کہ پہلے تو بچے کم تھے اور ٹیچر زیادہ تھے، اسٹاف زیادہ تھا اور کوآپریٹ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے کوآپریٹ کرنا شروع کیا اور وہ لوگ رہ گئے جو کام کرنے والے تھے، باقی لوگوں نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا اور اب ان اسکولوں میں بھی اچھا رزلٹ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پانی زندگی ہے، لیکن کچھ دیہات ایسے ہیں جہاں یہ زندگی بہت مشکل سے ملتی ہے۔ وہ دیہات جہاں پانی بہت مشکل سے پایا جاتا ہے، اگر مل بھی جائے تو وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، مگر یہ لوگ مجبور تھے کیونکہ انہیں زندگی تو آخر کار گزارنی ہی تھی۔ یہ لوگ کئی گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد کبھی پانی لے آتے ہیں، اور وہ بھی ایسا کہ جسے بس جانور ہی پی سکتے ہوں۔ کیا انسان جانور سے بھی بدتر ہو گیا؟ اس بات کی خبر جب احمد پٹیل تک پہنچی تو ان کی اس حالت کو برداشت نہ کر سکے، اور کرتے بھی کیسے؟ وہ انسان تو انسان، لیکن کسی پرندے کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے، تو ان کو مایوس انسانوں کی پیاس کیسے نہ ستاتی؟ انہوں نے ایسے دیہات ڈھونڈنے شروع کیے جو اس زندگی سے محروم تھے، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ جس نعمت سے محروم رہا کرتے تھے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے لگے۔ بے شک یہ نعمت اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ احمد پٹیل بنے۔
ان کے دیے گئے واٹر پلانٹ کی بدولت کئی انسان، مویشی اور فصلیں پانی کی نعمت سے آج فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ احمد پٹیل نے اپنی زندگی میں کئی گھر بسائے اور کئی گھر اجڑنے سے بچا لیے۔ انہیں لوگ مسیحا اس لیے بھی بلاتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں جتنے بھی گھر بستے ہیں، ان گھروں میں سے گھر ایسے ہیں کہ جن کی شادیاں احمد پٹیل صاحب نے اپنے ہاتھوں سے خود کروائی تھیں۔ انہوں نے بہت ساری اجتماعی شادیاں بھی کروائی، جس میں انہوں نے ان کو ضرورت کے مطابق ان کی روزمرہ کے سامان سے لے کر زندگی کی ہر ایک شے تک احمد پٹیل نے فراہم کی، جس کی بدولت کئی گھر ایسے ہیں جن کی اجتماعی شادیاں احمد پٹیل نے اپنی زندگی میں کروائی۔ نہ صرف یہ کہ ان کی شادیاں کروائیں، بلکہ وہ لوگ جو کسی کاروبار کے مستحق تھے، ان کو طرح طرح کے کاروبار احمد پٹیل نے فراہم کیے تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی اچھی طرح سے گزار سکیں۔ یہ لوگ بھی ان گنت لوگ ہیں جنہیں احمد پٹیل نے کاروبار نہ صرف کھول کے دیے، بلکہ ان کے کاروبار کی ہر ایک چیز احمد پٹیل نے اپنے ہاتھوں سے خود فراہم کی۔ ان کے نیکیوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اگر میں مختصر بھی کہوں تو سب سے پہلا کام ان کے لیے مسجد اور مدرسے بنوانا تھا، چاہے روزگار اسکیمیں ہوں یا پھر گاؤں کی عورتوں کو سلائی مشین فراہم کرنا یا پانی کی قلت اور ضرورت کو پوری کرنا یا پھر ہسپتال یا اسکول بنوانا۔ احمد پٹیل ہر کام خلق خدا کے لیے کرتے رہے، کیونکہ ان کی اپنی ضروریات سے پہلے خلق خدا کی ضروریات تھیں۔ وہ اس لیے کہ گویا انہوں نے اپنی زندگی خلق خدا کے لیے ہی وقف کی ہو۔ احمد پٹیل سن 2020 میں کینسر کے موذی مرض میں لاحق ہوئے، جس کی وجہ سے وہ 20 جنوری 2023 کو اس دنیا سے چل بسے۔ وہ بھی اس طرح کہ آخری دم تک وہ اپنی خدمات سے پیچھے نہیں ہٹے، بجائے اس کے وہ اپنی صحت کا سوچتے۔ انہوں نے خلق خدا کی خدمت کا سوچا اور اپنا فرض نبھاتے رہے۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور انہوں نے اپنے پیچھے سواران میں اپنی بیوہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو چھوڑا ہے۔ احمد پٹیل تو اب ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کی خدمت خلق سے محبت اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے صرف اپنے خاندان ہی نہیں چھوڑا، بلکہ سینکڑوں لوگ ایسے چھوڑے ہیں جو کہ آج بھی اس نفسا نفسی کے دور میں ان کے جانے کے بعد انہیں بہت یاد کرتے ہیں۔
اور ان کی یادوں کے سائے میں ہی احمد پٹیل کا کارواں آج بھی جاری ہے۔